الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آخری پارہ کی ایک سورت کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ آیات اور جو حدیث تلاوت کی ہے ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ جمادی الاخری سن 13 ہجری 22 جمادی الاخری کو آپ کی وفات ہوتی ہے، تو اب بھی جمادی الاخری ختم ہونے والا ہے۔ اسی مناسبت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان کرنا مقصود ہے۔ جمادی الاخری میں ہی آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور تقریباً 15 سے 17 دن تک طبیعت خراب رہی اور بخار کی شدت تھی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ٹھنڈ لگ گئی تھی اور اس کی وجہ سے بخار ہوا تھا اور افاقہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ 63 سال کی عمر کو مکمل ہو گئے اور 22 جمادی الاخری کو دنیا انہوں نے چھوڑ دی ہے۔ اتفاق ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی جو طبیعت خراب ہوئی، مرض الوفات جس کو کہتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کی 15 سے 17 دن تک طبیعت زیادہ خراب تھی اور اس میں بھی بخار کی ہی شدت تھی۔ بس کسی وقت تھوڑا سا افاقہ ہو جاتا تھا اور پھر اگلی دفعہ میں تیز ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں یہ فرماتے تھے کہ جو غزوہ خیبر میں ہمیں زہر دی گئی تھی اور اس میں ایک ساتھی شہید بھی ہو گیا تھا، مجھے اس کا اثر گلے میں محسوس ہوتا ہے، وہ زہر کا چبھن اور سانس کی تکلیف۔ اس کھانے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب آپ بھی اس مرض کی حالت میں تھے تو یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو فرماتے تھے کہ مجھے بھی اس زہر کا اثر محسوس ہوتا ہے جو غزوہ خیبر میں یہودیوں نے سازش کر کے ہمیں دی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر
صحابی ہیں اور راوی اس حدیث کے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ بات اگر سمجھ آ جائے تو اللہ توفیق دے تو سمجھنا مشکل نہیں ہے، اور بخاری کی حدیث ہے۔ راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کے بعد میری امت میں سب سے بہترین، نبی کے بعد سب سے بہترین ابو بکر ہوگا اور پھر عمر ہے۔ تو بخاری کی وہ حدیث جو ہمارے نظریے کے مطابق ہو اسے لے لیا جائے، اور بخاری کی وہ حدیث جو ہمارے نظریے کے مخالفت کر رہی ہو تو رد کر دیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی حضرت ابو بکر کے ساتھ بہت تھا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہر طرح کی خدمات بڑھ چڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبوں میں جو اجتماعات میں بیانات آپ نے کیے، ان میں کئی بیانوں میں آپ نے یہ فرمایا کہ دنیا میں جو بھی میرے محسن تھے ان کا میں بدل دے چکا ہوں، لیکن ایک میرا محسن ایسا ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا، اللہ سے دعا کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدل آخرت میں عطا کرے گا، اور وہ میرا ساتھی ابو بکر ہے۔ تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ احسانات میرے اوپر ابو بکر کے ہیں۔ ان من امن ناس علیہ فی صحبتہ و مالہ، جتنے محسن ہیں میرے ان میں سب سے زیادہ مال کے اعتبار سے، جانی خدمت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے میرے اوپر احسان بہت ہیں۔ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت خلیلا، اگر مجھے اجازت ہوتی کہ دنیا میں کسی کو خلیل بنا لوں تو میں حضرت ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن چونکہ میں خلیل اور حبیب اللہ کا ہوں اس لیے میں خلیل نہیں بنا سکتا۔ اور پھر اسی حدیث کا وہ اگلا حصہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اخوت اسلام اور مروت یہ بہت ان کی رہی ہے ہمارے ساتھ، جو اہم جملہ ہے، اور اب تک وہ تاریخ اسلام اس جملے کی یاد دہانی کراتی ہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر اب بھی یہی بورڈ لگا ہوا ہے، لا تبقین فی المسجد خوخۃ الا خوخۃ ابی بکر رضی اللہ عنہ۔ مسجد میں لوگوں کے روشن دان کھڑکیاں کھلتی تھیں، تو آپ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ کسی کی کھڑکی مسجد کی طرف کھولنے کی اب اجازت نہیں ہے، صرف میرے غرفے کی دروازہ کھلے گا مسجد میں، اور خوخۃ ابی بکرن، کسی کی بھی کوئی کھڑکی جو پہلے سے مسجد کی طرف کھلتی تھی اب ساری بند کر دی جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑکی کہ جس میں بندہ گزر سکتا تھا، وہ کھڑکی ابو بکر کی کھلی ہی رہے۔ یہ اس فضیلت تھوڑی ہے۔ پھر مزید دیکھیں کہ مصلی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ موجود تو ادھر ہی تھے، اور کسی نماز میں آپ تشریف لاتے بھی تھے کہ مختلف اوقات میں 17 کے لگ بھگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیں پڑھائیں۔ تو ایک استاد ہو جو بڑے درجے کا شیخ الحدیث ہو، شیخ التفسیر ہو، اونچا ولی اللہ ہو، اس کا
بہت بڑا حلقہ احباب ہو، اس کے مریدین ہوں، بہت سارے شاگرد ہوں اور وہ حاضر ہوں، تو استاد اپنی موجودگی میں جس اپنے خلیفے کو یا مرید یا شاگرد یا مقتدی کو جانشین بنائے گا، اس سے اس جانشین کا واضح طور پر اونچا مقام محسوس ہوتا ہے۔ باقی صحابہ رضی اللہ عنہم کی کوئی تنقید تنقیص مقصد نہیں ہے، ان کے اپنے اپنے مقام ہیں، لیکن جن کو بھی آپ نے مسجد نبوی میں امام مقرر کیا ہے، اس وقت آپ مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے۔ غزوہ تبوک کی بات ہو جائے، غزوہ بدر کی بات ہو جائے، اس میں حضرت عثمان کو چھوڑ کے گئے ہیں، تبوک میں حضرت علی کو چھوڑ کے گئے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک دفعہ ایک نبینے صحابی کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ آپ کے سفر تھوڑے تو نہیں ہیں، بہت سفر ہیں آپ کے، لیکن جتنے اسفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نگران جو امام مقرر کیا ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہوتے تھے، سفر پہ ہوتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ آپ موجود ہیں، سارے صحابہ بھی موجود ہیں کیونکہ آپ کی طبیعت خراب چل رہی ہے تو ہر کوئی حاضر تھا۔ آپ کی موجودگی میں آپ نے حکم فرمایا کہ جاؤ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو کہ اپنے ابو کو کہو میری طبیعت خراب ہے، آپ نماز پڑھائیں۔ انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ وہ بڑے رقیق القلب ہیں، نرم مزاج ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوں گے رونے لگ جائیں گے، تو عمر قوی القلب ہے، عمر کو کہہ دیتی ہوں کہ نماز پڑھائے۔ تو آپ نے یہاں پر تھوڑی تنبیہ فرمائی، کیا آپ کو میرا جملہ سمجھ نہیں آیا؟ جاؤ مرہا ابا بکرن، حکم دو جا کے ابو بکر کو کہ وہ نماز پڑھائے۔ سارے صحابہ نے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ صحابہ کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک دوسرے کے رشتے ہیں، شادیاں ہیں، ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ پتہ نہیں پچھلی دنیا کو کیا ہو گیا ہے، ان کو بڑے اختلاف نظر آئے، پتہ نہیں کون سی کتاب پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو ایک سنیوں کی شکل میں ایک رافضی ملا ہوا ہے، ایک اور بھی روح سنیت کا اور اندر سے گند رافضیت کا، وہ انجینئر کی کیا چیز ہے، پتہ نہیں کون سی جگہ میں یہ لوگ پڑھتے ہیں یہ چیزیں۔ حضرت عمر سے اختلاف تھا تو اس لیے حضرت علی نے اپنی بیٹی عمر کے نکاح میں دی، کمال بات ہے، مطلب جس سے جو اچھا نہیں ہے اس کو بیٹی دی جاتی ہے۔ ان نقل کے اندھوں کو ہر چیز الٹی نظر آتی ہے۔ تو بات کر رہا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت مناقب ہیں، بہت فضائل ہیں، اور یہ جو رقیق القلب کی بات کی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک دو جلسوں میں بیانات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا جملہ بولا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ تو وجہ پوچھی گئی کہ اس میں تو رونے کی کوئی بات نہیں تھی، آپ نے تو ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک اللہ کا محبوب بندہ ہے، اس کو اللہ نے اپنے پاس آنے میں اور دنیا کے رہنے میں اختیار دیا ہے۔ یہ آپ نے تقریر میں یہ بات فرمائی کہ ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے، اللہ پاک نے اس کو اپنے پاس بلانے میں کہ ادھر ہمارے پاس آ جاؤ، یا دنیا میں رہتے ہو تو رہ لو، دونوں باتوں میں اللہ نے اپنے اس بندے کو اختیار دیا ہے، اور اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو ترجیح دی ہے۔ یہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ رونے کی یہی بات ہے کہ جس بندے کی بات حضرت کر رہے ہیں وہ حضرت خود ہی ہیں، کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا ہے کہ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں یا ابھی دنیا میں اور رہنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور دوستی شروع سے تھی۔ بعض دوست ایسے ہوتے ہیں کہ شروع میں دوست ہوتے ہیں، جب دوست کی کوئی خوبی سامنے آ جاتی ہے واضح طور پر عزت و احترام والی،
تو اچھا دوست تو خوش ہوتا ہے کہ میرے دوست کو ایک خوبی مل گئی، لیکن جو صحیح دوست نہیں ہوتے وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ہمارا دوست تھا، ہماری طرح ہی چٹائیوں پر بیٹھتا تھا، آج اس کو اتنا مقام کیوں مل گئے؟ ناراض ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں اپنے، اب تک تو وہ دوست تھا ان کا، اس کی ذرا سی کوئی خوبی دیکھی حسد میں مبتلا ہو گئے اور کنارہ کشی کر دی ہے۔ کئی واقعات ہیں ایسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی پہلے سے ہی تھی، نبوت کی وجہ سے دوستی نہیں ہوئی، پہلے سے ہی تھی، لین دین کے ساتھ، ادھر ادھر آنے جانے کے ساتھ وغیرہ، ملنے جلنے کے لحاظ سے۔ اور دو آپ پیچھے بیٹھ جاتے تو اچھا تھا نا، ان کو بھی نہ تکلیف ہوتی ان کو بھی نہ ہوتی۔ لین دین اور معاملات کے لحاظ سے پہلے سے ہی تھی۔ اور جب آپ نے اعلان نبوت کیا، اس سے اونچی تو کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں، اس سے اونچی عزت تو پھر اللہ ہے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے دوست تھے، سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی، ایمان لایا۔ چند بندے تھے جنہوں نے شروع میں ایمان لایا، حضرت ابوبکر ہیں، حضرت خدیجہ ہیں اور زید ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، بس یہ 4-5 بندے ہیں۔ بچوں میں حضرت علی ہیں، غلاموں میں زید ہیں، بڑوں میں ابو بکر ہیں، خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ جس وقت معراج کے سفر سے آپ واپس تشریف لائے تو ابو جہل نے یہ کوشش کی کہ یہ ایک ناممکن بات ہے کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا بڑا سیر وغیرہ ہو جائے، اور کوشش یہ تھی کہ ابو بکر ان سے جدا ہو جائے تاکہ طاقت میں کمی آئے۔ تو یہ جا کہ وہ تمہارا ساتھی یہ کہتا ہے کہ رات کے کچھ حصے میں ہم نے اوپر جنت، دوزخ، عرش وغیرہ، بیت المقدس یہ سیر کی ہے، آپ کا ساتھی یہ کہتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اتنی بڑی بات جب رات کے کچھ حصے میں سیر کی شکل میں پیش آئی ہے تو یہ ایک ظاہری لحاظ سے سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، تو ابو بکر انکار کر دے گا اور جملہ ان کے سامنے چڑھ جائے گا، آج کل کی میڈیا کی طرح۔ ان کو بھی ذرا سا کوئی پھوس پھوس اوپر نیچے سے ہوتی ہے نا، چڑھ جاتا ہے شروع 2 دن کے بعد پتہ چلتا ہے وہ بالکل ہی جھوٹ تھا۔ انہوں نے یہ جملہ کمزوری کا نکالنے کی کوشش کی، لیکن ابو بکر کا اونچا مقام ہے، جس کو جس طرح اونچے بندے کی صحبت حاصل ہوتی ہے نا، اسی طرح وہ بندہ بھی اونچا بنتا ہے، جس درجے کی جس کو صحبت حاصل ہو۔ کہا تم کہتے ہو کہ وہ معراج پر گئے ہیں اور سیر کی ہے، جنت، دوزخ، عرش وغیرہ کی، وہ دیکھ کے آئے ہیں۔ ہم تو اس سے پہلے انہوں نے جتنے فرمان بیان کیے ہیں نا، جو ہم نے بھی نہیں دیکھے انہوں نے بھی نہیں دیکھے تھے، اس وقت ہم بھی مان چکے ہیں، وہ بھی مان چکے ہیں، ہم یہ تو اس سے اونچی چیزیں ہم مان چکے ہیں جنت کو، تو آج وہ دیکھ کے آئے ہیں تو بتا رہے ہیں، تو بطریق اولا ہم تصدیق کر رہے ہیں۔ اسی سے ان کا لقب صدیق پڑا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کی کافی تجارت تھی۔ مکہ میں اور ہے کیا، تجارت ہی ہو سکتی تھی، یا مال مویشیاں، یہ اس سے گزارا ہوتا تھا۔ غریب ضرور تھے لیکن حاجیوں کو ستو پلاتے تھے۔ مشرکین مکہ حاجیوں کو رہائش بھی مفت دیتے تھے۔ مسلمان اللہ سے مدد اور فتح مانگنے کی جناب دعائیں بڑی لمبی لمبی کرتا ہے۔ حاجیوں کو ستو مفت، پانی مفت، رہائش مفت، کس کا وتیرہ تھا؟ مشرکین مکہ کا۔ آج تو موحدین، المملکۃ الموحدہ، آپ کبھی سنے نا سعودی عرب کا لقب، المملکۃ الاسلامیۃ المتوحدہ، توحید والی مملکت۔ یہ اس وقت شرک والے لوگ تھے جو حاجیوں کو اللہ کا مہمان سمجھ کر، تو وہ لکھے ہوئے ہیں، بورڈ بھی لکھے ہوئے ہیں، ضیوف الرحمان، وہ جو انہوں نے کپڑے بیچنے، کیا نام ہے، رومال بیچنے کی دکانوں کے اوپر نا، ضیوف الرحمان، اہلا وسہلا ضیوف الرحمان۔ او یار، مہمان سے کھانا کھلا کے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ ضیوف ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ تجارت کا شغل تھا۔ جب شروع میں
غلام بھی مسلمان ہو رہے تھے اور اپنی خوشی سے، جس میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہیں، عامر بن فہیرہ ہیں، زنیرہ ہیں، ایک نہدیہ نام ہے خاتون کا اور اس کی بیٹی ہیں، ایک لونڈی ہیں بنی مؤمل کی، اور ام موسیٰ۔ یہ 7 لوگ ہیں جو غریب اور غلام تھے، غلامی کے زمانے میں مسلمان ہوئے تو آقا ان کے مشرک تھے، ان 9 مسلم غلاموں کے اوپر ان آقاؤں نے ظلم و ستم شروع کر دیا۔ ان سب کو جیسے جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلتا تھا تو اس غلام کو خرید کر آزاد کرتے تھے، اور وہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ نظریاتی لحاظ سے غلام کو خرید رہا ہے نا ابو بکر، تو دام زیادہ لگاتے تھے۔ وہ اتنے کے ہوتے نہیں تھے غلام، لیکن یہ خرید کے آزاد کرتے تھے۔ ان کے والد صاحب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ اسلام نہیں لائے تھے، بعد میں لائے ہیں وہ اسلام فتح مکہ کے موقع پر، اور ان کی وہ آبروئیں بھی، داڑھی بھی، سر بھی سب سفید تھا، بوڑھے ہو گئے تھے، پکڑ کے لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتراماً یہ فرمایا تھا کہ ان کو آپ نے تکلیف دی ہے، میں خود چل کر ہی ان کے گھر چلا جاتا۔ یہ بھی احترام ہے ابو بکر ہے۔ اور مبلغ کو تو جدھر موقع ملے، جدھر جانا ہو، واعظ و نصیحت کرنی ہو، اس کے لیے کیا مشکل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت اور ہے جو کسی صحابی کی نہیں ہے۔ آپ کے والد بھی صحابی ہیں، آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کی اولاد بھی صحابی ہے، اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ 4 پشتیں کسی صحابی رضی اللہ عنہ کی صحابی نہیں ہیں۔ حضرت اسما، اور معمولی صحابی بھی نہیں، وہ جنہوں نے بنی امیہ کے تخت کو تاراج تباہ برباد کر کے رکھ دیا تھا، جس نے مقابلہ حجاج بن یوسف کا کیا، وہ ان کا نواسا ہے نا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ دیر سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن مخالف نہیں تھے، بیٹے کے اسلام لانے پر مخالف نہیں تھے۔ ایک دن مشورہ دیا کہ بیٹے آپ غلاموں کو تو بڑا آزاد کرتے ہیں، سارے کمزور کمزور نحیف طرح کے غلاموں کو آپ ان کو آزاد کرتے ہیں، کوئی قوی الجسم مضبوط قسم کے نوجوان غلاموں کو آزاد کریں تو وہ موالات پھر آقا کو ملتی ہے۔ تو آپ مضبوط قسم کے غلاموں کو آزاد کریں، کبھی مشکل پیش آ جائے گی نا جی، مشکل، تو یہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ سارے کمزور قسم کے غلام آزاد کر رہے ہیں، یہ آپ کا ساتھ کیا دیں گے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جی سے عرض کیا کہ میں اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں، اس لیے نہیں کرتا کہ کل جب مجھے کوئی مشکل پیش آئے گی تو یہ ذرا مضبوط جسم والے ہیں تو یہ ہمارا ساتھ دیں گے، اس لیے نہیں آزاد کرتا، اللہ کی رضا کی خاطر آزاد کرتا ہوں۔ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں جو آج میں نے خطبے میں تلاوت کی ہیں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ یہ آیات ہیں۔ ایک شخص ہے جو متقی ہے، جہنم سے اللہ نے اس کو بچا دیا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤں۔ غلاموں کو آزاد کرتا ہے، ان غلاموں کا اس کے اوپر کوئی احسان دنیاوی نہیں ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، پھر کیوں آزاد کرتے ہیں؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، یہ اس لیے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں
کہ تاکہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ پھر اللہ نے یہ آیات نازل کی، ان کا واقعہ بیان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، اور ساتھ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَى، رب آپ سے راضی ہوئے گا، رب آپ سے راضی ہوئے گا کہ اتنے بڑے کام ہیں یہ دنیاوی لحاظ سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت ہے اسلام کے لحاظ سے۔ اور پھر جب آپ مشورہ کر کے کچھ ساتھیوں سے ہجرت کے لیے ارادہ کر چکے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، ہمیں بھی ہجرت کی اجازت ہونے والی ہے، ساتھ مل کر ہجرت کریں گے۔ جبکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے نکاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی ہیں، عثمان ہجرت کی اجازت پوچھتے ہیں کہ ہم حبشہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، تو آپ نے اجازت دے دی۔ اور ابو بکر نے جب ہجرت کرنا چاہا مدینہ سے ہجرت سے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی کہ ہمارے ساتھ آپ ہجرت کریں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اذن ہو گیا، ان سے بتایا کہ اب نکلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس دن سے 2 اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی ہیں، کہ ایک اپنے لیے ایک آپ کے لیے، اور ان کو صحیح مضبوط کر رہا تھا کہ لمبا سفر ہے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو آپ نے ہمارے لیے اونٹنی نیت میں رکھی تھی وہ کون سی ہے؟ کہا یہ والی۔ کہا اس کے میرے سے پیسے لے لو، پیسے دے دیے، وہ لے لیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزاج تھا وہ یہ تھا کہ الامر فوق الادب، ادب تو یہ ہے کہ پیسے نہ لوں، لیکن ادب کے مقابلے میں نبی کے امر کو ترجیح دیتے تھے، جو حکم ہوا بس اس کے مطابق، یہ ان کی ورنہ تو الادب فوق الامر بھی ہے۔ الادب فوق الامر میں کیا بات ہے کہ صلح حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ محمد الرسول اللہ مٹا دو، آپ نے فرمایا مٹا دو، تو حضرت علی نے عرض کیا حضور میں نہیں مٹا سکتا۔ ادب کا تقاضا یہی تھا کہ نہ مٹایا جائے، اور حکم کا تقاضا، یہ دونوں اصول ہیں، کسی نے وہ اپنایا کسی نے وہ اپنایا۔ الامر فوق الادب ابو بکر کا موقف تھا، اور بعض صحابہ الادب فوق الامر، ادب کو مقدم کیا اور امر کے بارے میں رائے دے دی کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جہاں مرحا بالصلاۃ ابا بکر، وہاں بھی حکم تھا کہ میرا حکم ہے ابو بکر کو کہہ دو کہ وہ میری مسجد میں نمازیں پڑھائے، تو الامر فوق الادب ہے، آپ موجود ہیں اور ابو بکر نے نمازیں پڑھائیں۔ پھر دیکھیں ساتھ سفر کرنا، خطرات کو مول لینا، اور حضرت اسما کا راستے میں رات کو کھانا لانا وغیرہ، یہ سب باتیں ہیں۔ اور بکریاں چرانے والا وہ عامر بن فہیرہ ہی تھا نا، جو غار ثور میں لے آتا تھا دودھ وغیرہ۔ اور پھر کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے جانا، یہ معمولی بات نہیں ہے، آپ پیدل جا کے دیکھیں اندازہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مطلب ہے کہ نہ وہ موٹاپا تھا جو عیب بن جاتا ہے، نہ وہ پتلا پن تھا کہ جو عیب بن جاتا ہے، درمیانہ جسم تھا، بھرا ہوا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اتنا بھرا ہوا نہیں تھا، لیکن دونوں جب نظر آئیں تو ملتے جلتے نظر آتے تھے، اور اس پر وہ واقعہ خاص شاہد ہے۔ قباء میں جب آپ 14 دن ٹھہرے تھے نا قباء میں، تو لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ جب ہجرت کر کے قباء میں آپ پہنچ گئے تھے نا، لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے، تو بعض لوگ فرق نہیں کر رہے تھے کہ نبی کون ہے، ابو بکر کون ہے۔ تیرے غلاموں میں بھی نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا۔ یہ ایسے رنگ میں رنگے تھے، وہی پگڑی، وہی جبہ، وہی داڑھی کا ڈیزائن، وہی چال، وہی گفتگو، سب کچھ وہی تھا۔ رنگ اللہ کی طرف سے گورا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے کہ سرخ مائل
گورا رنگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ پھر ابو بکر نے کیا کیا تھا کہ اپنی چادر کو اپنے ہاتھوں کے اوپر رکھ کے نا جی یوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرنے لگ گئے کہ جن لوگوں کو مغالطہ ہو رہا ہے مغالطہ دور ہو جائے، مخدوم کائنات یہ ہے اور میں خادم ہوں جو سایہ کر رہا ہوں۔ سایہ کی ضرورت نہیں تھی، سایہ تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ کیا۔ وہ تو نبوت سے پہلے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام متاثر ہو گیا تھا نا، وہ اس میں کئی باتیں تھیں۔ میسرہ غلام جو متاثر ہوا تھا اس میں یہ بات بھی تھی، یہ جدھر جاتے ہیں دھوپ نہیں ہوتی اور بادل آ کے ان پر سایہ کرتے ہیں، اس وقت تو نبوت بھی نہیں ملی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ پیدل چلنا وہ 2.5 کلومیٹر ہے جی، پیدل چلنے میں راستے میں کتنی دفعہ جناب پانی پینا پڑتا ہے، ریسٹ کرنا پڑتا ہے، وہ غار ثور کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے بھی لے گئے، وہاں پہلے صفائی کی، سانپ تک ڈستے رہے، ابو بکر کو کچھ نہیں ہوا، سانپ ابو بکر کو ڈستے ہی رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ شفا، آب شفا ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلا دی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری باتیں بھول گئی شان ابو بکر کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہمارے سر کے تاج ہیں، آل بیت میں سے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ وہ بستر پر سلانے کی فضیلت تو سب ذاکروں کو بھی یاد رہ گئی کہ آپ کی امانتیں ہوئی، ابو بکر کے ساتھ چلے گئے اور بستر کے اوپر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیا گیا۔ سو بسم اللہ، اس میں فضیلت کا انکار نہیں، لیکن جو سرکار کو اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں ان کی فضیلت کا کیوں انکار کرتے ہو؟ انہیں کچھ فرق نہیں پڑا، ان کو تو نبی نے دنیا میں ساتھ رکھا، مصلی پہ امام مقرر کیا، جب روح رخصت ہوئی تو اپنے ساتھ سلا دیا۔ ان کی فضیلت میں کیا فرق ہے؟ جو صحابہ کی تنقیص کرتے ہیں نقصان ان کا اپنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کھڑے ہیں، ساتھ ابو بکر ہیں، عمر ہے، اور ہاتھ پکڑ لیا، ایک پہاڑی کے اوپر تھے، کہا دیکھو لوگو، دیکھو ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں، میرے بھی 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، 2 وزیر یہاں ہیں، جبرائیل و میکائیل میرے 2 وزیر آسمانوں پہ ہیں، آتے رہتے ہیں کبھی ملنے، اور 2 وزیر میرے یہاں دنیا میں ہیں، ابو بکر و عمر۔ اور پھر ایک نعرہ لگایا، اونچی آواز کے ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور بیماروں کے علاج کے لیے ایک نسخہ اسکیر عنایت فرمایا۔ حکیم ہوتا ہے نا پیغمبر، ہر عالم حکیم ہوتا ہے، کوئی نہ اس سے فائدہ اٹھائے تو عالم کو حکمت، بصارت و بصیرت، تدبر، تحمل کہاں سے ملا؟ سب بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بصدقے رسول ملا ہے نا جی۔ تو وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ نسخہ بیماروں کے لیے تجویز کر گئے، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اڑن کیے، فرمایا لوگوں دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، یہ میرے وزیر ہیں 2، ایک میرے دائیں سائیڈ میں، ایک میرے بائیں سائیڈ میں، ہم دونوں جس طرح یہاں آئے اسی طرح میدان حشر میں اکٹھے اٹھیں گے۔ اور قدرت نے کیا منظر دکھایا دوستو، دائیں سائیڈ میں ابو بکر کو سلایا اور تھوڑی سی بائیں سائیڈ میں عمر کو سلا دیا۔ ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے دنیا درود و سلام پیش کرنے کے لیے روضہ رسول پہ حاضر ہوتی رہے گی۔ جب میرے اوپر درود و سلام پیش کریں گے، ان کا درود و سلام منظور بھی تب ہوگا جب میرا رفیق غار اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر بھی درود و سلام بھیجیں گے۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، فرمایا من تبع منکم اليوم جنازتا، فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، فرمایا من اطعم منکم اليوم مسکینا، فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ، فرمایا من عاد منکم اليوم مریضا، فقام ابو بکر فقال انا یا رسول اللہ،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماجتمع فی امرئن الا دخل الجنہ، جس شخص میں ایک دن میں یہ 4 سعادتیں اس نے حاصل کر رکھی ہوں، جس شخص نے ایک دن میں یہ 4 سعادتیں حاصل اکٹھی کی ہوں، اس کو میں سنا رہا ہوں کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مجمع والو، بتاؤ میرے صحابہ تم میں سے آج کون ہے جو روزے میں ہے؟ مجمع خاموش ہے۔ مجمع میں سے ایک مرد قلندر کھڑا ہوتا ہے جس کو دنیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہے۔ عرض کیا اللہ کے رسول میں آج روزے میں ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا آج کون ہے اس مجمع میں جس نے کسی مسلمان کا جنازہ پڑھایا ہو؟ ابو بکر کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، عرض کیا اللہ کے رسول میں ابھی جنازہ پڑھا کر آ رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کون ہے اس اجتماع میں جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا حضور مساکین کو آج کھانا بھی کھلا کر آیا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی ہے جس نے آج کسی مریض کی بیمار پرسی بھی کی ہو؟ کوئی نہ کھڑا ہوا۔ یہ اتفاق تھا، یہ حسن اتفاق تھا۔ آج فضائل بیان ہو رہے تھے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آج جلسہ منعقد کر رہے ہیں، بیان ہو رہا ہے اور بیان میں فضائل ابو بکر بیان ہو رہے ہیں۔ فرمایا او دوستو، جس ساتھی کے اندر ایک دن میں یہ 4 چیزیں جمع ہو جائیں، سن لو محمد کی زبان سے اللہ اس کو داخل جنت کرے گا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ساتھی، اور ان کی ایک اور عظیم خوبی ہے، کبھی رائے اور مشورہ نہیں دیا۔ جیسے وہ چند بندے بیٹھ کر نا مشورہ کرتے ہیں، تو ساتھیوں نے مشورہ دیا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض دفعہ اپنے مشورے پر بعد میں پریشان بھی ہوتے تھے کہ یہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن قدرت کا نظام ہے۔ ان کی کیا خوبی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقف رکھتے تھے کہ بھائی وہ دشمن آ رہے ہیں، مدینہ میں رہ کر مقابلہ کرنا ہے یا باہر نکل کے مقابلہ کریں؟ تو ابو بکر نے کہا حضرت صاحب جو آپ کی رائے ہے میری یہی رائے ہے، اور لوگ اپنی رائے دیتے تھے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء کا بعد میں مقام آتا ہے نا، مقام صدیق اونچا ہے، مقام صدیق۔ اور صدیق کو جو ہے نا جی بصارت و بصیرت زیادہ حاصل ہوتی ہے جی، بصارت بصیرت جس کو اللہ مقام صدیق عطا کرتا ہے، اب بھی دنیا میں ہے، اب بھی دنیا میں مقام صدیق پر لوگ فائز ہیں، لیکن نظر چاہیے نا۔ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ لوگوں نے کیا سمجھا انگلش سوٹ، لوگوں نے کیا ان کی نظر نے سمجھا کہ جناب باہر کا برانڈ ہے اور اس کے بڑے اعلیٰ جوتے ہوتے ہیں، یہ لوگوں کی نظر ہے۔ جو نظر تھی پہنچ وہاں تک ہوئی نا، اللہ والوں کو پہنچانے والی نظر ہی نہیں ہے، وہ فراست نہیں، وہ تقوی نہیں، وہ طہارت نہیں، وہ اعمال نہیں، وہ خوبیاں نہیں، وہ رزق حلال نہیں، وہ جھوٹ سے بچنا نہیں، رشوت سے بچنا نہیں، تو وہ نظر کیسے حاصل ہوگی جس سے صدیق کو پہچانے گا، ولی اللہ کو پہچانے گا؟ اے اہل نظر، ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ پہنچے وہ نظر کیا ہے؟ جو مقام صدیق پہ ہوتا ہے نا دوستو، اس کو بصارت و بصیرت حاصل ہوتی ہے اونچے درجے کی۔ یہی تو ان کی بصیرت تھی نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب زخمی کیا گیا اور انہیں اندازہ ہوا کہ دنیا چھوڑ جانی ہے نا جی، تو 6 بندے عشرہ مبشرہ میں سے مقرر کیے ان میں سے کسی کو امیر بنا لینا۔ 7ویں بندے اپنے بہنوئی کو چھوڑ دیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اپنے بہنوئی کو نوازنا چاہتا ہے جی۔ آج کل تو لوگ وہ صرف رشتہ داروں کو نہیں، رشتہ داروں کے دوستوں کو بھی، اور پھر بھگا بھی دیتے ہیں کہ چلو پہنچ جاؤ تو بھائی ایک ایسی چیز ہے کہ مستقل سیرگاہ ہے، سب کے لیے ہے۔ وہ اپنے بہنوئی کو عشرہ مبشرہ میں سے تھے سعید بن زید،
تو ان کو ان 6 میں سے حضرت عمر نے مقرر نہیں کیا کہ تہمت لگ جائے گی کہ اپنے بہنوئی کو نوازنا چاہتا ہے ان میں سے کسی کو، لیکن ابو بکر نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیمار ہو گئے اور اندازہ ہوا کہ جا رہا ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ جو بیٹی ہے رضی اللہ عنہ آپ دیدہ ہوئی، کہا کیوں بیٹی؟ میری تاریخ دیکھو، میری عمر کتنی ہے؟ تو کہا ابو جی آج کی تاریخ میں 63 سال آپ کی عمر ہو چکی ہے۔ کہا بس ہمارا دنیا چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ظاہری سنتوں کی اتباع میں جہاں میرا اختیار تھا میں نے اپنے پیغمبر کی سنت کی اتباع کی ہے۔ میں اپنے رب سے یہ التجا کرتا ہوں کہ 63 سال کی عمر میں دنیا چھوڑ جانا، روح کا قبض ہو جانا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ اللہ اس غیر اختیاری سنت پر بھی عمل کرا دے، میں چھوڑ رہا ہوں آپ کو۔ اور پھر جملہ سورہ قاف کا ارشاد فرمایا، قاف فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ اللہ اعلان کرتا ہے او مسلمانوں نحن اقرب الیہ من حبل الورید اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ او مسلمانوں، دہریوں کا کیا عقیدہ ہو، آپ تو مسلمان ہو، اپنے رب کے بارے میں یہ یقین کامل والا ایمان لے کے آؤ کہ میں تمہاری شاعر رب سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور مزید اتمام حجت کے لیے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، دائیں اور بائیں کندھوں پہ میری نورانی مخلوق بیٹھی ہوئی ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدی رقیب عتید، تمہارا کوئی جملہ چھپ کر ہو، اعلانیہ ہو، لوگوں کے سامنے ہو، تنہائیوں میں ہو، نیکی کا ہو، برائی کا ہو، یہ لکھتے جا رہے ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، پھر موت آئے گی جو حق ہے، کوئی بادشاہ موت کو روک نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹروں کی ٹیم موت کو رخصت نہیں کر سکتی، مال و دولت، چودراہٹ، صحت، بڑے بڑے خاندانوں کا ہونا، موت ان کو بھی ہار دلا دیتی ہے۔ آ جائے گی بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، جس موت سے تو کنارہ کشیاں کرتا پھرتا ہے، اللہ تللوں میں شکار ہو جاتا ہے، گناہوں کی مجالس میں مبتلا ہو جاتا ہے، اعمال صالحہ کو پسے پش چھوڑ دیتا ہے۔ یہ جملہ پڑھا جاءت سکرۃ الموت ذالک ما کنت منہ تحید۔ اے میری بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ بھی کہو رضی اللہ عنہ، صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اے میری بیٹی عائشہ، میرے محبوب پیغمبر حضرت مصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، یہ دنیا چھوڑ جانی ہے، کوئی بھی ادھر ادھر جو کچھ بھی کرنا چاہے بچ نہیں سکتا۔ خوش نصیبی آپ کے باپ کے لیے یہ ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال، آج آپ کے والد کی عمر 63 سال، اللہ اس غیر اختیاری سنت پر بھی مجھے عمل کرا دے۔ اور فرمایا الا کلو نعیم لام الا کلو باطل ما خلل الا کلو شیء ما خل اللہ باطل، یہ لبید ہے، لبید، اور یہ اسلام سے پہلے دنیا چھوڑ گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا کبھی کبھی شعر نقل کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی وفات کے وقت یہ شعر پڑھ رہے ہیں، الا کل شیء ما خل اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل۔
وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ وَكُلُّ امْرِئٍ مُصْبِحٌ فِي آلِهِ وَالْمَوْتُ أَدْنَىٰ مِنْ شِرَاكِ آلِهِ۔ سنو لوگو، اللہ کے علاوہ کوئی چیز دنیا میں نہیں رہے گی، ساروں نے دنیا چھوڑ جانا ہے، ہر نعمت جو ملی اس نے بھی زائل ہو جانا ہے۔ کل امرئ مصبح فی آلہ، ہر بندہ جو صبح یا شام اپنے گھر میں بڑے طریقے سے رہ رہا ہوتا ہے۔ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، لیکن موت اس کے بوٹ کے تسمے سے بھی زیادہ قریب آ چکی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں مناقب بہت ہیں، یہ صرف حاضری لگانی ہے، اور اس سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ بیٹی سے اجازت پوچھتے کہ روضہ رسول میں مجھے دفن کیا جائے، تو وہ تو حجرہ عائشہ تھا، بیٹی نے تو اجازت دینی ہی تھی۔ کیا بات کی ہے کہ میں جب فوت ہو جاؤں، غسل مسل کفن پہنا دیا جائے، عمر میرا جنازہ پڑھائے۔ اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ثابت ہو کہ لوگ کہتے ہیں جی وارث بڑا حقدار ہوتا ہے، وارث حقدار ہوتا ہے۔ یہ فضول جہالت کی چیز رائے جائے کہ جنازہ پڑھانے کے لیے وارث زیادہ حقدار ہوتا ہے۔ میرا اس کے اوپر مستقل ایک بیان ہے کہ وارث نہیں، جو امام الحی ہوتا ہے جس کو وہ وصیت کرے، یا زیادہ جمعے کا جو خطیب ہے جو زیادہ متقی شخص ہے وہ نکل۔ حضرت حسن جو زہر میں وفات پائی، شہادت ہوئی، حضرت حسین نے جنازہ نہیں پڑھایا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ وارث حقدار ہے۔ اس وقت جو امام مسجد نبوی تھے، بہرحال کہا میرے کو نہلا دینا، کفن پہنا دینا، عمر جنازہ پڑھا دیں گے، اور روضہ رسول کے باہر گیٹ کے سامنے میری لاش اور میت کو رکھ دینا۔ اگر اللہ کو منظور ہوا روضہ رسول کا گیٹ خود کھل جائے گا اور میں اندر دفن ہو جاؤں گا، اور اگر گیٹ نہ کھلا تو پھر جنت البقیع میں۔ بہت سارے اصحاب سیر نے یہ بات لکھی کہ غیبانہ ایک آواز آئی، ادخل الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق، کہ حبیب کو حبیب کے پاس پہنچاؤ، دوست اپنے دوست کا انتظار کر رہا ہے۔ میرا کہنا اور آپ کا سننا اللہ قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا